السلام علیکم۔ ہم نے شعیب علیہ السلام کی اسٹوری پڑھی۔ آج ہم سیکھیں گے کہ اس اسٹوری میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے، کیا لیسن ہے۔ ہمارے لیے اس میں یہی لیسن ہے کہ ہمیں کبھی بھی ناپ تول میں کمی نہیں کرنا ہے۔ ہماری فیملی کا جو بھی بزنس ہو، جب ہم دوسروں کو وہ چیز دیں تو اچھی کوالٹی کی دیں، پلس اس میں کمی نہیں کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اگر ہمارے فیملی میں ہمارے یہاں جینٹس سبزی بیچتے ہیں، پھل بیچتے ہیں، کپڑا بیچتے ہیں یا گروسری کا کوئی بھی سامان دیتے ہیں، کچھ اور بھی کاروبار جو لین دین پہ ہمارا بزنس ہے، تو اس میں ہمیں کمی نہیں کرنی ہے، کبھی بھی ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے۔ یہ چیز اگر ہم لیڈیز بھی سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی نسل کی تربیت اس طرح سے کریں گے کہ جب وہ اپنا بزنس کریں تو دوسروں کے ساتھ ناپ تول میں کمی نہیں کریں۔ اور جو ہمارے ہسبینڈ ہیں، اگر وہ کچھ کاروبار ایسا کرتے ہیں تو انہیں یہ چیز ہمیں سکھانی ہے تاکہ ان سے یہ کمی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ یہ کمی کوتاہی ایسی ہے جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے، کیونکہ شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بہت بڑی کمی تھی اور انہوں نے اپنی اس کمی کو نہیں سدھارا۔ تو ہمیں ایسا نہیں بننا ہے کہ ہم بھی یہ اسٹوری صرف پڑھتے ہوئے چلے جائیں کہ یہ تو ایک واقعہ ہے۔ نہیں، اللہ نے قرآن میں یہ واقعات اسی لیے بیان کیے ہیں تاکہ ہم ان سے عبرت حاصل کریں، ہم ان سے لیسن حاصل کریں اور ہم وہ کمی، وہ غلطی نہ کریں جو ان قوموں نے کری تھی، اور ہم اللہ کے عذاب سے بچ سکیں۔ دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اس معاملے میں کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی یہ فرمائی ہے کہ ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مارکیٹ سے جا رہے تھے۔ اس کا میں مفہوم اس طرح سے بیان کر رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مارکیٹ سے جا رہے تھے تو کوئی گندم بیچ رہا تھا، یعنی کہ گیہوں۔ تو جب آپ ان کے برابر سے گزرے تو ان سے بات چیت کی کہ آپ گندم کس طرح سے بیچتے ہو، اور بات کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گندم کا جو ڈھیر تھا، گیہوں کا جو ڈھیر لگا تھا، اس میں ہاتھ ڈالا۔ جب ہاتھ آپ نے اندر ڈالا تو نیچے سے گیہوں جو تھے وہ گیلے تھے، سیلے ہوئے تھے۔ تو اس پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچنے والے سے پوچھا کہ یہ جو ہیں نیچے سے گیلے کیوں ہیں، سیلے ہوئے کیوں ہیں؟ تو اس آدمی نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ بارش سے بھیگ گئے تھے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اچھا ہوتا کہ تم اسے اوپر رکھتے، یعنی کہ جو گیلے گیہوں ہیں وہ اوپر ہوتے تاکہ لوگ اسے دیکھ لیتے، یعنی کہ جب وہ خریدتے تو انہیں پتہ ہوتا کہ یہ چیز گیلی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بات کتنی بڑی ہے کہ جو دوسروں کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی رہنمائی فرمائی ہے کہ جب ہم کوئی چیز کسی دوسرے کو بیچیں تو اگر کوئی چیز ہماری خراب ہے، چاہے وہ فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، ہم لکڑی کا کام کرتے ہیں یا کوئی بھی کپڑے کا کام ہوتا ہے، اگر اس میں کوئی فالٹ ہے، کوئی ڈیفیکٹ ہے تو وہ چیز الگ رکھی ہونا چاہیے تاکہ خریدنے والا اس ڈیفیکٹ کو دیکھ لے۔ پھر دیکھنے کے بعد وہ اس پہ راضی ہوتا ہے جتنے بھی پیسوں میں یا چیز میں، اور وہ اپنی رضامندی سے آپ سے خریدتا ہے، تو پھر تو ہم گناہگار نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے دھوکہ دے کے کہ اس ڈیفالٹ کو، اس کمی کو تو ہم نے چھپا دیا اور اوپر سے اچھی اچھی چیز دکھا دی، اور اس بندے نے یہ سمجھ کے کہ سارا ہی مال ایسا ہے جیسا وہ اوپر سے دکھ رہا ہے اور وہ اس نے خرید لیا، تو یہ دھوکے میں آئے گا۔ اور ان الفاظوں کو یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے کہ اچھی چیز سامنے سے دکھا کے خراب چیز اسی میں لپیٹ کے دے دی۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی چیز سکھاتی ہیں کہ جب بھی کوئی چیز دوسرے کو دکھائیں تو جو بھی اس میں خرابی کمی ہے وہ سامنے رکھ دیں، پھر سامنے والا اپنی خوشی اپنی مرضی سے لیتا ہے تو ہم گناہگار نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم کسی بھی لیول پہ، چاہے ہم کاروبار کریں، چاہے جب ہم کوئی رشتہ کریں یا آگے ہماری زندگی میں کوئی بھی معاملات ہو، ہم کبھی دھوکے والا کام نہ کریں۔ رشتوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکوں میں کچھ ایسی کمی ہوتی ہے، چاہے وہ شراب پینا ہو، جوا کھیلنا ہو، یا اور ایسی کمیاں ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، لڑکی والوں کو نہیں پتہ ہوتی ہیں، اور ہم نے چھپا کے سامنے صرف اچھی چیزیں ریپرزینٹ کر دی اور لڑکی والوں کو دھوکہ دیا، تو یہ چیز غلط ہے۔ اسی طریقے سے لڑکی میں کوئی کمی ایسی ہے جیسے وہ دماغی طور سے بہت سیدھی ہے اور وہ لڑکے والوں کو نہیں بتائی اور چھپا کے شادی کر دی، تو یہ بھی دھوکہ دینا ہے۔
تو ہمیں ان دھوکوں سے بچنا ہے. جہاں پہ بھی ہمیں پتا ہو کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، سامنے والے کو پوری بات نہیں بتا رہے ہیں، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ الفاظ یاد رکھنی ہیں کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. کہیں پہ بھی صرف ناپ تول میں ہی کمی نہیں، کہیں پہ بھی ہمیں کسی کو نہیں دھوکہ دینا ہے، کیونکہ جو دھوکہ دے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ بھی عمل کرنے والا بنائے اور قرآن کی ان آیتوں پہ بھی عمل کرنے والا بنائے جو شعیب علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہیں، کیونکہ قرآن اور سنت دونوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے لازم ہے. اللہ تعالیٰ ہماری کمیوں کو، کوتاہیوں کو ان سے درگزر فرمائے، اور جو ہماری کوششیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے قبول فرما لے. جو اللہ تعالیٰ نے انبیات کے لیسن واقعات ہمارے لیے بیان کیے ہیں، اس میں جو ہمارے لیے عبرت ہے، لیسن ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان لیسنز کو پک اپ کریں، اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں اور ان سے ایک بہترین معاشرہ اور بہترین سوسائٹی بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اس کو بتانے میں جو کمی کوتاہی ہو گئی ہو، سننے میں سمجھنے میں، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے. صدقہ جاریہ کے لیے اس ویڈیو کو اپنی فیملی کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جزاک اللہ خیرن کثیرن.